بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اس چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ہے اس کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ آج کے پروگرام میں کچھ نکات ہیں جو کوئی دلچسپی کے بھی ہیں اور چند نکات تھوڑے چشم کشا بھی، آنکھیں کھولنے والے بھی ہیں۔ ان نکات میں یہ جو آرمی چیف کی بات چیت چل رہی ہے، یہ کیسے گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اسی طرح روس نے ایک تجربہ کیا اپنے ایٹمی ٹارپیڈو کا، اس کا کیا بنا، اور اسی طرح یہ جو گیس پائپ لائن پہ حملے تھے اس کے بارے میں کچھ نئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں، اور آخر میں جو ورلڈ کپ کا یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے دوحہ قطر میں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانی مقصود ہے۔ آج کل آپ روز سنتے ہوں گے کہ پاکستان آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کے بارے میں کافی شور و غوغا بلند ہے۔ اس میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو حکومت ہے اس میں اور جی ایچ کیو میں اختلافات ہیں۔ جو شریف برادران ہیں یا یہ جو نون لیگ ہے، ان کی جو مریم نواز صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور ظاہر ہے شہباز صاحب تو وہی کرتے ہیں جو بڑے بھائی یا باؤ جی کہتے ہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں جنرل عاصم منیر کو۔ جی ایچ کیو جو ہے اس میں ان کے بارے میں کوئی اس لیے اچھا تاثر نہیں ہے کہ یہ جو او ٹی ایس منگلہ ہے وہاں کے یہ تربیت یافتہ ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے نہیں ہیں، اس لیے جی ایچ کیو میں کچھ مختلف طریقے سے بات چیت کو سوچا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، میرٹ کا خیال رکھا جائے اور جس کو بھی بنانا چاہتے ہیں بنا دیں۔ اب جو نون لیگ کے پاس آپشن اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق وزیر اعظم جو ہے وہ جنرل عاصم کو 3 پروموشن دے کے اگلے رینک میں یعنی 4 اسٹار جنرل بنا سکتے ہیں، اور اس طرح ان کو 3 سال کی جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ سمری بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے جو طور و طریقے ہیں یا جی ایچ کیو سے منسٹری آف ڈیفنس سے آگے چلانی ہے۔ تو اب پہلے بھی جیسے کئی بار کہا جا چکا ہے کہ یہ فوج جو ہے 64-65 سال سے اس ملک کا انتظام چلا رہی ہے، تو یہ اتنے بھولے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے ساری چیزوں کو سونگتے ہوئے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں لیفٹیننٹ جنرل زمان صاحب، ان کو رخصت پر بھیج دیا ہے۔ تو اب جب سمری چلے گی ہی نہیں منسٹری آف ڈیفنس سے تو وزیر اعظم صاحب اپروول کیسے دیں گے؟ دوسری طرف یہ گیم کھیلی جا رہی ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو اتنی ڈیلے کر دیے جائے کہ جو ہے حکومت کے پاس ریئیکشن کا کوئی ٹائم ہی نہ ہو، اور کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جنرل عاصم آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں اور ان کی جو ریٹائرمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ تیاری کے مراحل میں ہیں۔ اب نون لیگ چاہ رہی تھی جنرل عاصم منیر کی اپروول لے کے ڈبل گیم کھیلنی، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ پسند نہیں، دوسرے ان کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو اوپر کی سطح پہ پاور کوریڈورز میں گیمیں کھیلی جاتی ہیں، گو اس سے ملک کا تو نقصان ہوتا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہاں ہوتا کیا ہے پاور گریب کرنے یا پاور لینے کے لیے۔ تو ابھی کچھ دن ہم سب کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آخر میں پھر یہ کٹا نکلتا کیا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے بارے میں شنید ہے کہ دل کافی کمزور ہو چکا ہے ان کا، اور لگتا ایسا ہے کہ ان کو کچھ ایسا احساس ہوا ہے کہ ان کی پرسنالٹی یا ان کی شخصیت کے پیچھے نون لیگ ان سے بھی کوئی اچھا کھیل نہیں کھیل رہی، تو انہوں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ میں ہسپتال چلا جاؤں۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں شنید ہے وہ آستینے اوپر کر رہے ہیں اور لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید ان کی باری آ جائے وزیر داخلہ بننے کی۔ اب ایک روس کی ایک چھپی ہوئی ایٹمی سب مرین ہے، یہ زمین میں سمندر کے نیچے چلنے والی آبدوز ہوتی ہے، اس کو پوسائیڈون کہتے ہیں۔ اس نے چند ہفتے قبل ایک ایٹمی
ٹارپیڈو فائر کیا، لیکن بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سمجھیں دنیا کی کہ بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر وہ ٹارپیڈو نہیں چلا، اور جب یہ صورتحال روس کے صدر کے سامنے لائی گئی تو وہ اس وقت سے حواس باختہ ہیں کہ میرے ایٹمی ہتھیار جو ہیں جن کی میں دھمکیاں دے رہا ہوں، اگر میں نے ایک ٹرائی کی ہے سمندر کے اندر ایک ٹارپیڈو مارنے کی تو وہ تو چلا نہیں، تو باقیوں کی کیا گارنٹی ہے۔ تو وہ اس وقت سے یا اس دن سے بہت پریشان ہیں، اور پھر انہوں نے خفیہ طور پہ اس چھپی ہوئی سب میرین جو ہے پوسائیڈون، اس کو جو روس کا علاقہ ہے بیلوگورود، یہ ان کا ایک علاقہ ہے روس کا، وہاں پہ ساروں سے چھپاتے ہوئے ایک بارنٹس سمندر کی راستہ بنتا ہے، اس راستے سے اس کو اس علاقے میں پہنچا دیا ہے، اور اب اس پہ زور و شور سے غور ہو رہا ہے کہ اگر یہ ایٹمی ٹارپیڈو نہیں چلا تو پھر باقی جو ایٹمی ہتھیار اس کے پاس ہے ان کی کیا پوزیشن ہے۔ اسی طرح جو سیٹلائٹ ہیں انہوں نے 2 بحری جہاز، ان کو ڈارک شپس کہتے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اور عین اس جگہ پہ ڈیٹیکٹ کیا بالٹک سی میں جہاں آپ کو یاد ہو ستمبر میں جو گیس کی پائپ لائن تھی، جو روس سے گیس آتی تھی جرمنی کی طرف، وہاں پہ کچھ دھماکے ہوئے تھے، تو اس ایریے میں یہ ڈارک شپس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں۔ ڈارک شپس اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس دن جو سیٹلائٹ سے ڈاٹا ملا ہے کہ اس ایریے میں، کیونکہ بالٹک سی جو ہے یہ کافی مصروف قسم کی گزرگاہ ہے، 25 جہاز گزرے جن میں 23 نے اپنا باقاعدہ ڈاٹا دیا ہوا تھا اور ساری ان کی ڈیٹیلز موجود تھیں، لیکن یہ جو 2 جہاز تھے انہوں نے اپنی بیکن لائٹس جو بتاتی ہیں کہ جی یہاں سے جہاز گزر رہا ہے وہ بھی آف کی ہوئی تھی، اور اسی طرح ان کا ایک آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے AIS، اس کو بھی بند کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ تو اب ایک اسپیس نو فرم ہے، ان کے CEO نے یہ سارا کچھ بتایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی ایکٹیولی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ڈارک شپس کس کے تھے اور یہ وہاں اس وقت کیا کر رہے تھے۔ اور ناظرین، ایک دفعہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ برطانیہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قطر میں اس ماہ کی 20 تاریخ سے جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے وہ اس کا ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی زور شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ تو اس میں قطر کی گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر پاکستانی فوج نے 4500 افراد فوجی جو ہیں اور جو انفینٹری سے تعلق رکھتے ہیں یعنی پیادہ فوج، وہ قطر کی گورنمنٹ کو مہیا کیے ہیں تاکہ وہ دوحہ میں یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے فٹ بال کا ورلڈ کپ، اس کی جو سیکیورٹی ہے اور دوسری جو انتظامی معاملات ہیں اس میں جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہو، قطر کی حکومت ان فوجیوں کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور وہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو فٹ بال کی بین الاقوامی تنظیم فیفا ہے وہ بھی ان کو ٹریننگ دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ترکی نے بھی، لیکن انہوں نے پولیس بھیجی ہے تقریباً 3000 کی نفری جو ڈیمانسٹریشن کو یا پروٹیسٹ کو یا اور وائلنس وغیرہ اس کو کنٹرول کرنے میں اسپیشلسٹ ہے۔ تو ترکی کی طرف سے اس طرح 3000 جو پولیس والے وہاں مہیا کیے گئے ہیں۔